بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت نے ہر پارے میں اور ہر پاؤں میں اور ہر رکوع میں، ہر صفحے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا تذکرہ فرمایا ہے. انہی کے ذریعے سے جو ہمیں باتیں ملی تو انہی کا تذکرہ ہوتا ہے. انک لعلی خلق عظیم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے. ایسی بڑھیا ذات، ایسی عظیم ذات ہمارے لیے بہت اچھا، بہت اعلیٰ نمونہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دھیان رکھیں، انہی کا حال حلیہ، انہی کی گفتگو، انہی کے اقوال، انہی کے افعال، انہی کے اعمال اپنائیں. ان سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں. اگر ہم ان کے مقابلے میں انگریز کو یا دنیا کو لاتے ہیں تو ہم سے بڑا پاگل کوئی نہیں. پاگل ہونے کے لیے پاگل خانے میں رہنا ضروری نہیں ہے. پاگل ہونے کے لیے اپنے دماغ کا صحیح استعمال نہ ہونا بھی اپنے روحانی لحاظ سے پگلا پن ہے. ہم لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ماہ ربیع الاول میں ہی کرنا چاہتے ہیں یا ساری زندگی کرنا چاہتے ہیں؟ فیصلہ کریں. ہمیں ساری زندگی تھوڑی تھوڑی دیر بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا چاہیے. ہر لحاظ سے وہ پرفیکٹ ہے. کوئی شعبہ لے لیں، کوئی موضوع لے لیں، کوئی بات لے لیں، کوئی بیان لے لیں، کوئی مقدمہ لے لیں، کوئی عبادت لے لیں، کوئی عقیدہ لے لیں، کوئی معاشرت کی بات لے لیں، کوئی کاروبار لے لیں، کوئی چیز اٹھا لیں، سب سے اعلیٰ معیار ان کا. پھر کہاں کو، کدھر کو، کیسے، کیوں ہم جاتے ہیں، بھٹکتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے ہیں. توجہ فرمائیں. اس لیے کچھ تو سوچ لینا چاہیے. اتنی عظیم ہستی ہماری اور ہم ان کے، وہ آخری نبی ہمارے اور ہم آخری امت ان کے، پھر ان سے ہٹ کے کون سی کامیابی، پھر ان سے پرے پرے کون سا راستہ ہے جس پہ ہم چل کے جا سکیں. انہی کو مانگیں، انہی سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے درخواست کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے قبر پہ
روضہ اطہر پہ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ آقا کریم آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے، ہماری کامیابی ہو جائے. جی، اور کسی کی قبر پہ نہیں کہہ سکتے، صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں، ہمارا راستہ کامیابی کا راستہ. کس شعبے کو ہم لیں اور کس شعبے کو چھوڑیں؟ ساری زندگی ہر جمعے اسی پر بیان چلتا رہے تو بیان بھی نیا ہوگا اور باتیں بھی پوری نہیں ہوگی. ساری زندگی کے لیے صرف ربیع الاول میں محفلیں سجانا، نعتیں پڑھنا سننا، یہی سمجھداری نہیں ہے. ٹھیک ہے اس مہینے میں آپ تشریف لائے، خوشی ہے، لیکن آپ اسی مہینے میں تشریف لے بھی گئے. اس لیے ہمیں صحیح طریقے سے آپ کی ولادت کو یاد کرنا چاہیے. آپ نہ ہوتے تو ہمیں کون جاننے والا ہو. سب سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے آج ہم سڑ مر گل چکے ہوتے. کیوں؟ دلائل سے بات کریں. ہر امت میں بگاڑ کے وقت عذاب آیا، ہر امت میں. لوط علیہ السلام کی قوم کس طرح تباہ ہوئی، نوح علیہ السلام کی قوم کس طرح سے تباہ ہوئی، قوم سمود کیسے تباہ ہوئی. کسی بھی قوم میں اجتماعی عذاب کبھی بھی آ سکتا رہا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ یہ پوائنٹ کی بات منوا کر دنیا سے گئے کہ اس امت کو اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. ایک ملک تباہ ہو سکتا ہے، 10 ملک تباہ ہو سکتے ہیں، پوری دنیا اکٹھی تباہ نہیں ہو سکتی قیامت سے پہلے. کتنا بڑا احسان ہے اور ہمارے کتنے بڑے محسن ہیں کہ وہ یہ بات منوا کر گئے ہیں کہ اس امت کو اجتماعی شکل میں کوئی بندر بنا دیے جائیں، کوئی مار دیے جائیں، کوئی پتھروں سے، کوئی بادلوں سے، کوئی بارش سے، کوئی ابابیل سے نہیں. اس امت میں اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. کتنی بڑی رحمت. تو بھائی ہم اس ایک نعمت کو دیکھ کے چلے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. سمجھ میں آتا ہے کسی ایک ملک پر عذاب آنا ان کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، سارے مسلمانوں کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن سارے مسلمانوں پہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. مثال کے طور پہ زلزلہ آ گیا تو ساری دنیا میں نہیں آئے گا، سارے اسلامی ملکوں پہ نہیں آئے گا. سیلاب آ گیا ساری دنیا میں اکٹھا نہیں آئے گا. آسمان سے کوئی پتھر برسا دیے گئے ساری دنیا میں نہیں آئے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج اور مزاحی طبیعت کے تھے. ہنس مکھ مزاج ہے. ایک ہوتا ہے مزاج، ایک ہوتا ہے مزاح، ایک ہوتا ہے مذاق خوف کے ساتھ. مذاق خوف کے ساتھ جھوٹ مکس کو کہتے ہیں. مذاق کرنا، کسی کے ساتھ ایسی ہنسی کرنا جس میں جھوٹ بھی مکس ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو مذاق خوف کے ساتھ. اور مزاح ہا کے ساتھ جو مزاح ہے وہ ہنسی کرنا، خوش رہنا، خوش رکھنا، مسکرانا، یہ مزاح ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہنستے نہ، مزاح نہ فرماتے تو ہماری امت پہ 12 بجے ہوتے، ہماری امت پہ کبھی بھی چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہوتی. آج کھلی مثال آپ دیکھ لیں حرمین شریفین میں جا کے، واضح مکہ مکرمہ میں جلال ہے، سختی ہے، کوئی صحیح طریقے سے بات نہیں کرتی. اللہ ناچا، اللہ آجی ہو کھڑے نہیں ہو رہے، چچا سنتی
اور مدینہ منورہ جی بھائی اس طرح یہ واضح فرق ہے، جا کے دیکھیں کیا ہے۔ یہ ان کے مزاج کو مزاح میں اور ان کے مزاح کو مزاج میں آپ دیکھیں گے۔ جی ہاں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں سے بھی مزاح فرماتے تھے، گھر والوں سے بھی مزاح فرماتے تھے جی، اور مہمانوں سے بھی، صحابہ کرام سے بھی۔ ایک بچہ تھا، اس کا چڑیا کا بچہ یا پرندہ چھوٹا تھا، بہت ہو گیا، اس کا نام تھا نغیر، اب بچے کا نام تھا عمیر۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاح میں سے فرمایا کرتے تھے، یا عمیر ما فعل نغیر، بس تیرے نغیر کا کیا بنا، کدھر تیرا نغیر؟ اس کو چھیڑتے تھے، وہ بیچارہ اداس تھا، اس کا پرندہ فوت ہو چکا تھا، تو اسے چھیڑتے تھے۔ تو یہ مزاح ہے، بچوں سے بھی درست ہے۔ اور حضرت حسن حضرت حسین آپ کی گودی میں آ جاتے تھے، اور کچھ نہیں کہتے تھے، پکڑو ان کو، سنبھالو ان کو، کیوں ادھر آتا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، بچوں کو سنبھالو۔ جیسے آج کل کوئی بزرگ ہو تو کیا کہتے ہیں، بچوں کو سنبھال کے رکھو۔ وہ نماز کے اندر ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ جاتے تھے، حضرت حسن حضرت حسین۔ جا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش طبع انسان۔ اگر آپ مزاح نہ فرماتے نا تو آپ کا روب دبدبا اتنا تھا کہ دور والا قریب نہیں آ سکتا تھا، آپ مزاح فرماتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کہنے لگی، حضرت دعا فرما دے جنت میں چلی جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخلہ بند رکھ لو، کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جا سکتی، پابندی لگ گئی، بالکل نہیں جا سکتی۔ وہ بیچاری رو رو کے برا حال، اب میرا کیا بنے گا، پہلے ہی مر جاتی تو اچھا تھا۔ اور کافی دیر بعد آپ واپس تشریف لائے، زوجہ محترمہ سے پوچھا یہ کیوں رو رہی ہے، کیا ہوا ہے؟ آپ ہی تو کہہ کے گئے تھے اس کو کہ کوئی بوڑھی اور جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتی، وہ سب سے رو رہی ہیں۔ اوہو بھائی، اس کا مطلب یہ تھا کہ جوان ہونے کی حالت میں جنت میں جائیں گی، بڑھاپے کی حالت میں کوئی نہیں جائے گا جنت میں۔ تو وہ پھر خوش ہو گئی۔ جتنے بھی بوڑھے فوت ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں، وہ سب کے سب جوان ہو کر جائیں گے، بوڑھا حالت بڑھاپے میں نہیں جائے گا جی۔ باپے بھی لڑکے بن جائیں گے اور بچے بھی لڑکے بن جائیں گے، اور سارے 33 سال کی عمر کے ہو جائیں گے جی۔ اور ان کی ازواج جو پورے ہوں گی وہ ایک قول میں 16 سال کی ہوں گی اور ایک قول میں ہم عمر ہوں گی۔ تو خیر، بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے حق میں جو دیے ہیں نبی، وہ بہت پیارے ہیں۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے لیے دعا تو کر دو، بے تکلفی تھی نا شوہر سے، شوہر محترم سے کہا میرے لیے دعا کر دو۔ اللہ پاک کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور کہا رب کریم، حمیرہ کے لاڈ پیار سے حمیرہ کہتے تھے عائشہ، حمیرہ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اور اگلی زندگی میں بھی کوئی خطا نہ ہو، اس سے ایسا بنا دیجیے۔ اور بڑی خوش ہنس کے ان کا سر ان کی گودی پہ لگنے لگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں ہنس رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ دعا کی وجہ سے ہنس رہی ہے نا؟ ہاں دعا کی۔ ارے اللہ کی بندی، یہ دعا تو میں ہر امتی کو دیتا ہوں، ہر امتی کو دیتا ہوں، ہر روز دیتا ہوں۔ وہ کیا چاہیے؟ ہمارے نبی ہمارے ہیں اور ہم ان کے نہیں ہو پائے، افسوس تو یہ ہم ان کے نہیں ہو پائے، وہ ہمارے ہیں۔ انہوں نے رہتی دنیا تک، جب تک زندہ رہے تو دنیا میں تشریف فرما رہے، امت کا خیال فرمایا، امت کا لحاظ فرمایا۔ ایک صحابی آئے، حضرت سوار کر دیجئے، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ فرمایا اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ کہنے لگا میں اونٹنی کا بچہ لے کے کیا کروں گا، اتنا لمبا سفر ہے اور راستے میں بیٹھ جائے گا، کچھ ہو جائے گا، مسئلہ، بیچارہ پریشان ہو۔
پھر تشریح کی فرمایا ہر اونٹ کسی نہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے نا، تو اونٹ ہی دینے لگا ہوں میں، تو کیوں ٹینشن لے رہا ہے؟ تو یہ مزاح کرے، مزاح ہا والا آف والا نہیں، جھوٹ نہیں مکس ہونا چاہیے۔ آج کل موبائل کے دور نے موبائل میں مزاح شروع کیا ہوا ہے، کسی کے پاس موبائل ہے کسی کے پاس نہیں ہے، کئی بیچارے بوڑھے باپے نانے نانیاں دادے دادیاں ان کے پاس موبائل نہیں ہے یا کم ہے، اور اگر ان کے پاس آ جائے موبائل اور ان کو چلانا بھی آ جائے تو الامان الحفیظ اور باپے سب کچھ بھول جاندے یا تو پھر کوئی اور شاید دل نہیں لگتا ہے نا بھائی، پھر وہ ان کو تو بس پیکج ہی پورے کر کے دیتے جاؤ اور ان کے ساتھ معاملات نرمی کے کرتے جاؤ، بس موبائل کی دنیا میں وہ گھس جاتے ہیں۔ کچھ بابے باپیاں بیچارے موبائل کھول نہیں سکتے، چلا نہیں سکتے، اور کچھ کھولنا جانتے ہوں تو کبھی دوبارہ بند نہیں کر سکتے، بڑے مسائل۔ جی ہاں، ایک عورت آئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، حضرت میرے میاں صاحب بیمار ہیں، میرے میاں صاحب بیمار ہیں، آپ کی زیارت کو چاہتے ہیں، کرم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اور تیرا شوہر وہی ہے نا جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ تو وہ ڈر گئی کہ میری شوہر کی آنکھ میں کوئی سفیدی ہے، جا کے کہنے لگی ارے تیری آنکھ میں سفیدی ہے؟ میں لوگ کیا ہو گیا، تیری طبیعت صحیح ہے؟ ہر بندے کی آنکھ میں سفیدی ہوتی، تجھے کیا ہوا؟ تو یہ مزاح ہے نا، تو یہ مزاح جو ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور یہ نہ فرماتے تو لوگ بیچارے روب سے ڈر ڈر کے پیچھے ہو جاتے۔ تو بھائیو دوستو، ہم نے اپنی انا کو ختم کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو اپنانا ہے۔ جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میرے ساتھ ایک دفعہ دوڑ لگائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑی، حضور آگے نکل گئے، پھر جب میرا گوشت بڑھ گیا یعنی میں تھوڑے سے ہلدی ہو گئی، اس وقت دوڑ لگائی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے نکل گئی، پہلے میں آگے نکلی پھر وہ آگے نکل گئے۔ جی تو اس طرح فرمایا دل کا بے دل کا بدلہ ہو گیا۔ اور آج کوئی بیوی سے دوڑے تو میں پاگل ہوں، بیگم کے نال دوڑا، مولوی صاحب کیوں جی گنا کر دے ہو؟ اپنے دماغ کو صحیح کر، یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے۔ جنگل میں لے جاؤ، دیہاتوں میں لے جاؤ، سر صاف جگہ پہ، رن وے میں نہ لے جانا، وہاں لمبی جگہ ہوتی ہے، ہاں کہیں اوپر سے جہاز آئے۔ اس لیے بھائیو دوستو، ایک دفعہ تو دوڑ لگا لینی چاہیے، ٹینشن نہیں لینی چاہیے، یا بوڑھے ہو گئے ہوں تو پھر چلو کوئی بات نہیں، بیمار ہوں تو کوئی بات نہیں۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل ہو رہا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی تھیں تو ان کو کھیل دکھایا، اپنے پیچھے کھڑے ہو کے مردوں کا کھیل دکھایا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب خیال رکھنے والی بات ہے، پیار کرنے والی باتیں، نرمی کرنے والی باتیں، اچھے مزاح کی باتیں۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا نعیمان۔ نعیمان ایک بڑے شغلیہ صحابی تھے، وہ دکان پہ کوئی نئی چیز آتی تو اٹھا کے لے آتے، بھائی میں لے کے جا رہا ہوں پیسے بعد میں دوں۔ وہ چیز نہیں اٹھا کر لے آتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کر، حضرت یہ ہدیہ قبول فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیتے تھے، یہ ان کا ایک طریقہ تھا، ہدیہ لینا دینا بھی ایک سنت ہے۔ تو کچھ دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد دکاندار کہتا پیسے دو، پیسے نہیں ہیں، بھائی آپ چیز لے کر گئے تھے پیسے دو، اس کو لے آتے ساتھ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاتے، حضرت وہ میں چیز لایا تھا اس کے پیسے عنایت فرما دیں۔ تو ہدیہ دے کے گیا ہے مجھے، تو آپ مسکراتے تھے، حضرت وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ چیز آئی تھی دکان پہ نئی نئی، تو میرا دل چاہتا تھا یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، تو میں اس لیے آپ کو دے دیتا تھا، پیسے دے دیں، آپ پیسے دے
دیکھو یار، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرماتے تھے تو صحابہ اکرام بھی کرتے تھے. ہم لوگ کرتے ہیں مذاق، ایک دوسرے کی عزت اچھالتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے اندر دو نمبری ہوتی ہے. ان کے مزاح دلوں کے صاف ہوتے تھے، وہ بالکل بچوں کی طرح اگر لڑ بھی جاتے تھے تو خوش بھی ہو جاتے تھے. آج اگر لڑائی ہو ساری صلاحیتیں اس کے خلاف، سارے موبائل، ساری میسیجز اس کے خلاف، اور ساری دنیا کو روکیں گے، اس سے نہیں ملنا. عجیب بات ہے. بھائیو دوستو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کے طریقے کو اپنائیں. کوئی مزاح بھی کرنا ہو تو ان کے طریقے کو اپنائیں. اسی طریقے سے حضرت نعمان کا ایک اور بھی قصہ ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب تجارت کے لیے گئے. لمبا واقعہ ہے. تو نعمان وغیرہ وہ بھی تھے، تو 2-3 ساتھی تھے. جا کر وہاں تشکیل ہوئی، ایک طرف جانے کی سفر میں تشکیل ہوئی. تو ایک ساتھی کی ڈیوٹی تھی کھانے کی چیزوں پہ، اور حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ کسی کام سے چلے گئے باہر. تو نعمان کو لگی بھوک، جس کی کھانے پہ ڈیوٹی تھی اس کو کہا کھانے دے. وہ کہا نہیں حضرت آئیں گے، حضرت بکر آئیں گے پھر کھائیں گے. کہا نہیں بھوک لگی ہے کھانے دے. نہیں میں بتاتا ہوں، صبر کر. باہر گئے، قافلہ ایک جا رہا تھا. اس قافلے کو کہا کہ میرے پاس عربی النسل ایک غلام ہے، میں بیچنا چاہتا ہوں. تو عربی النسل غلام کی بڑی ویلیو ہوتی تھی. وہ کرتے ہیں کتنے کا؟ تو 10 اونٹ دے دیں، 10 اونٹ دے دیں، اس کے بدلے میں عربی النسل سودا ہو گیا. لیکن ایک بات بتا دوں میں آپ کو، وہ کہے گا جب میں آپ کو ہینڈ اوور کروں گا تو آپ کو کہے گا میں غلام نہیں ہوں، میں غلام نہیں ہوں، میں غلام ہوں. اس کی بات نہ سننا، لے جانا 10 اونٹ باندھ دو. آ گئے 10 اونٹ باندھ دیے اور بتایا یہ بیٹھا ہے، یہ بیٹھا. وہ آ گئے، ہاں بھائی آ جاؤ. کدھر بھائی؟ چل کدھر بھائی؟ کدھر جانا ہے بھائی؟ تمہارا سودا ہو گیا، 10 اونٹ باندھے. کون سا سودا؟ میں غلام نہیں ہوں. ہاں ہاں ہمیں پتا ہے تو غلام نہیں ہے، چل اٹھ. اٹھایا اس کو لے گئے. جو ہی اٹھے تو کھپے کھالی. حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. بھائی کہاں ہے وہ ساتھی؟ کدھر گئے؟ حضرت یہی قافلے والوں کے پاس ہی ہوں گے، ادھر قافلے والوں کے پاس. آپ قافلے والوں کے پاس گئے، کہا جی یہ تو غلام ہم نے خرید لیا ہے، وہ اونٹ بندھے ہوئے ہیں. اور کہا بھائی میں ابو بکر ہوں اور یہ غلام نہیں. نعمان نے کوئی گڑبڑ شغل مغل لگایا ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، آپ واپس کریں، یہ ہمارا بندہ ہے، بجر بندہ ہے، آپ اس کو واپس کریں. یہ حضرت نعمان کا سسٹم تھا. ان کے دل صاف ہوتے تھے. ایک دفعہ حضرت نعمان کو کسی نے صحابہ کرام میں سے بھوک لگی ہوئی ہے تو کیا کروں؟ ایک ساتھی آئے تھے اونٹ پہ آقا علیہ السلام سے میٹنگ کرنے کے لیے. وہ اونٹ باہر باندھ کے اندر چلے گئے. لوگوں نے اشارہ کیا اس کو کاٹ، ذبح کر، بھوک لگی ہوئی ہے. انہوں نے مارا چھرا اور اس کو کاٹا اور اس کی ران کاٹی، اس کو پکایا اور کھانے لگا. وہ بندہ اندر سے نکلا، اس نے شور کیا میری سواری کس سے کی گڑبڑ. آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، آواز سن کے ایک ہی ہوا، رولا پہ گیا بات. تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جس نے کیا وہ ادھر کو بھگائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کو گئے. وہ تیز دڑکی لگائی، نہیں مان نے دڑکی لگا کے تہ خانے میں گھس گیا. وہ چھوٹی سی کوئی سوراخ سروخ ہوتے تھے، کوئی سرنگیں، کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی ویسے وہ نیچے زمین کے، وہاں گھس گیا. اوپر جا کے وہ چھجا کھجور کا وہ اوپر سے وہ ڈال دیا، چھپا لیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، جا کر کہا اندر کون ہے؟ باہر آؤ. ادھر کون چھپا ہے؟ وہ ہماری طرح کے 2 نمبری تھی نہیں کہ سانس بند کر کے بیٹھ جائیں، نکلنا ہی ہوئی نہیں باہر. باہر آئے صاف کرتے ہوئے جی حضرت بھائی یہ کیا کیا تم نے؟ حضرت بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو میری طرف آنے کا مشورہ، جنہوں نے آپ کو کہا ہے نا، انہوں نے کہا تھا، جنہوں نے ادھر آنے کا مشورہ دیا آپ کو، انہوں نے کہا تھا کہ ذبح کر اور یہ کھانا ہے.
تو پھر سب نے مل کے اس کے پیسے ادا کیے. ایسے ایسے معاملات ہوتے تھے. حضرت مخرمہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں ایک نابینا بوڑھے انسان تھے, 115 سال عمر تھی. وہ مسجد میں آئے, ان کا نا پیشاب نکل گیا. ان کو پیشاب بہت تیز آیا ہوا تھا, تو ہاں پیشاب تیز آیا ہوا تھا, نکلا نہیں, پیشاب تیز آیا ہوا تھا. تو صحابی نے کہا کہ میں کروا کر, نعمان اٹھے, میں لے کے جاتا ہوں, میں لے کے جاتا ہوں. اور نعمان لے کر گئے مسجد کے سینٹر میں, جا کے کہا یہاں پیشاب کر دیجئے. اور انہوں نے بیٹھے آرام سے اطمینان سے مسجد میں پیشاب کر دیا. اور باقی صحابہ کرام کو چڑھا غصہ, ایک ہی ہے. تو انہوں نے بتایا حضرت مخرمہ بوڑھے تھے, نابینا تھے, حضرت یہ نعمان نے گڑبڑ کی ہے, یہ اس نے آپ کو مسجد میں پیشاب کروایا ہے, قسم کھائی میں نہیں چھوڑوں گا اس کو جب تک ماروں نہ, اس کی پٹائی نہ کر لوں. حضرت نعمان نے دور کھڑے سن لیا کہ بھئی یہ ایک بات ہوئی ہے. بات آئی گئی ہوگی. چند دنوں کے بعد حضرت نعمان پھر آئے حضرت مخرمہ کے پاس. جی حضرت آپ نے کہا تھا, قسم کھائی تھی, پکی بات کی تھی کہ میں نعمان کو ماروں گا. ہاں کدھر ہے, آئیے میں آپ کو نعمان کے پاس لے چلتا ہوں. نعمان خود لے کے جا رہے ہیں. اور جا کر کے توبہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس کھڑا کر دیا. وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ یہ نعمان ہے. او پٹائی شروع کر دی. حضرت مخرمہ نے ٹھا حضرت عثمان کو. حضرت عثمان نے سلام پھرنے کے بعد کہا بھائی صاحب کیا مسئلہ ہے. بزرگ تھے نا, کچھ کہہ نہیں سکتے تھے, بڑی عمر. میں عثمان غنی ہے, توبہ, یہ میں تو نعمان سمجھ کے مارتا رہا. ارے بھائیو دوستو, صحابہ اکرام کے دل صاف ہوتے تھے. جی دل صاف ہوتے تھے, اور ڈرامے نہیں کرتے تھے. وہ بیچارے ضرورت بھی تھی, اور مزاح بھی تھا, اور ہنسی بھی تھی, اور خوشی بھی تھی, اور بہت کچھ ہوتا تھا. یاد رکھیں, اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کو اپنائیے. مزاح بھی کرتے گھر والوں کے ساتھ, مزاح بھی کرتے, دوڑ بھی لگاتے, ان کے ساتھ گھر میں کام کاج بھی کراتے, عام سمندر بن کے رہتے تھے. اور ہم ہیں ہی عام سے عام سے عام سے عام سے عام سے عام سے عام, ہم ہیں ہی نہیں کچھ بھی, اور ہم اپنے آپ کو پروٹوکول چاہتے ہیں. واہ اے آج کا انسان, تجھے کچھ تو سمجھ آ جانی چاہیے. تو پروٹوکول چاہتا ہے, اور وہ عام انسان بن کے دکھاتے تھے. جی ذرا سوچئے, گھر والوں کے ساتھ کچن میں کام کتنا کو کروایا ہے. آرڈر دینے تو آتے ہیں, کام کروانا نہیں آتا. جی تو کام کروائیں نا, پھر مزہ آتا ہے. جی تو بھائیو دوستو, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسرے ازواج گھر میں کام کرتے تھے جب تک اذان نہ ہوتی. اذان ہوتی کہ ایسے جاتے تھے جیسے پتہ ہی کوئی نہیں, کوئی رشتہ دار ہے. اور ہم اذان کے بعد کام شروع کرتے ہیں, وہ بھی کھانے پینے کا, جی گپ شپ کا, موبائل کا, وہ ہم اس وقت شروع کرتے ہیں نماز کی پرواہ کیے بغیر. کتنا فرق ہے ہمارے لیے. وہ نمونہ ہے, کس چیز میں نمونہ ہے, ہر چیز میں نمونہ ہے. ہمارے نبی علیہ السلام چھوٹے مسئلے میں بھی رہنمائی فرما گئے. واش روم میں جانے کا طریقہ, نکلنے کا طریقہ بتا گئے, کپڑے پہننے بدلنے کا طریقہ بتا گئے, سونے جاگنے کا, ملنے جلنے کا, اور کھانے پینے کا طریقہ بتا گئے. چھوٹی چیزیں بھی آپ نے نہیں چھوڑی, ہر چیز کی سنت اور طریقہ بتا گئے, کر کے دکھا گئے. اور ہم ہیں جو سنت کے نزدیک بھی نہیں جاتے, پتہ ہی نہیں کرتے یہ کام سنت کیسے. یاد رکھیے, جسم کا ہو, روح کا ہو, اعضاء کا ہو, ہر طریقہ سنت کا اپنانا ہوگا. اس کے بغیر نہ کوئی کامیابی ہے, اور نہ ہی کوئی خواب دیکھنا چاہیے. دن کو تارے نظر آنا غلط فہمی ہوتی ہے, رات کو تارے نظر آتے ہیں. تو یہ ہمیں دن کو نظر آ رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. جب تک سنت پر نہیں چلیں گے کچھ بھی نہیں بنے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کسی اللہ والے کے تھرو پیغام ہے کہ جو بندہ بندی میری سنت پر عمل کرتا ہے وہ میرے قریب ہے اگر سے دور رہتا ہے, اور جو میری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ میرے قریب ہی کیوں نہ رہتا ہو مدینہ منورہ میں, وہ میرے سے دور ہے. اس لیے بھائیو دوستو, دور رہنا کوئی بری بات نہیں, سنت سے دور ہونا بری بات. تو ہم سنت سے بہت دور ہیں. تو بھائیو دوستو, ماہ ربیع الاول بھی ہمیں سبق دیتا ہے, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم 12 مہینے رہتے ہیں.
انصاف کریں. جب ان کی امت میں ہم 12 مہینے رہتے ہیں تو پھر ان کا تذکرہ صرف 12 ربیع الاول کو کیوں کرتے ہیں؟ جب ان کی امت کے ہم ہیں ساری زندگی کے ہر سانس میں، تو سنتیں بھی انہی کی ہونی چاہیے، طریقہ بھی انہی کا ہونا چاہیے، باتیں بھی انہی کی ہونی چاہیے، مزاح بھی انہی کے طریقے پہ ہونا چاہیے، خوشی غمی بھی انہی کے طریقے پہ ہونا چاہیے. قربان جائیں آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے لیے دعائیں فرما گئے، امت کے لیے رہنمائی فرما گئے، اور دعائیں کرتے رہے. دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی امت کی ٹینشن میں ہے، اور امت ہے صرف اپنے بلوں کی ٹینشن میں، مہنگائی کی ٹینشن میں. یہ نہیں کہ آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں غمگین ہے ہماری وجہ سے کہ ہم لوگ سیدھے نہیں ہو رہے، درست نہیں ہو رہے. توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، سنتوں کو زندہ کر لیں، اور درود شریف کو روزانہ 1000 بار پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، دلوں کو صاف کر لیں، مزاح کریں، صلہ رحمی کریں، روزانہ اچھی